جی نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، یا خدا لکھ دے مدینے کا سفر تقدیر میں، جی نہیں لگتا ہے میرا۔ حضرت معاویہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں سب کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی حدیث میں حضرت معاویہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، پہلی بھی تو یہ غلط فہمی تو جیسے لوگ پڑھے ہیں عالم لوگ جیسے ہمارے نہ کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ سب لوگوں سے مراد یہاں ہے بڑے بڑے علماء اکرام، ٹھیک ہے، شیخ الحدیث نے، یہ آج کے اونے پونے نہیں، میں اونے پونے کہتا ہوں، یہ آج کے دور کی بنی، اب سے جو کم از کم 100 سال 200 سال پہلے کی جو کتابیں اٹھائیں گے آپ، ادھر 100 سال میں گڑبڑ ہوئی ہے، 200 سال میں کچھ ہوئی ہے، ادھر 100 سال میں بہت بڑی ہے، اور ادھر 40-50 سال میں تو بالکل پلٹ دیا گیا، کتابیں ہی بدل دی گئی۔ میں کف لسان کرتے ہیں معاویہ صاحب کے بارے میں، ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، آپ کو مبارک۔ ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنامے سن کے۔ ہم کو تم صحابی کا ادب بتاتے ہو، ہمیں تم بول رہے ہو کہ دائرہ صحابیت ہمیں سمجھا رہے ہو، ہمارا منہ مت کھلاؤ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہم بولنا شروع کریں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں سے خون نکلنا پڑے گا، خون نکل آئے گا۔ معاویہ کے چمچے بن کے رہو لو، ہمارے اوپر کوئی عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش مت کرو، ہمیں بہت خوب معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تمہیں اگر تعظیم کرنا ہے، تمہیں اگر ان کے مناقب بیان کرنا ہے، تم کر لو، کوئی مناقب تو ہے نہیں بیان کرنے کے لیے، اب جھوٹی سچی جو بھی روایت ہے تم لا کر بیان کرنا چاہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے یہ نخلی پیر صاحب نے جو بکواس کری ہے، جو اپنے من کے اور عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو انہوں نے کیا کہی، ان نخلی پیر صاحب نے کہا کہ کسی حدیث میں حضرت امیر معاویہ نہیں لکھا ہوا ہے، حضرت نہیں لکھا ہوا ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لکھا ہے نا۔ آپ تو وہ زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں اپنی منافقت ظاہر کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے اندر کا زہر بتا رہا ہے کہ آپ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بولو، حدیث میں عربی ورڈ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آیا ہے نا، کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہی ان نام نہاد وارثی صاحب نے کہ آج کے مولویوں نے کتابیں بدل ڈالی ہیں، اور کہا کہ آج سے 200 سال سے پہلے کے جتنے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کف لسان کرو، یعنی خاموشی اختیار کرو۔ اور وارثی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارے محدثین نے کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کا منع کیا ہے؟ سارے محدثین اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جو جنگ ہوئی اس میں حق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقف رہا ہے۔ اور جب بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی تو پھر آپ کیوں فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ اور علماء نے جو 1400 سال سے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشریح نہ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، اس معاملے میں سکوت اختیار کریں، یہ لکھا ہے علماء نے، یہ نہیں لکھا کہ ان کے فضائل اور مناقب بیان مت کرو۔
اور تیسری بات ان نام نہاد پیر صاحب نے یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے جتنی بات کہی ہے اتنی بات کہو. انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کریں بھیا. ان کے لیے دعا کریے, ان کے لیے دعا کریے. میں آپ کو دعا پڑھ کے سناتا ہوں, سنیے. یہ سامنے آپ کو ترمذی شریف نظر آ رہی ہے, اسے دیکھیے آپ. یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, وہ اس کا میں باب پڑھنے جا رہا ہوں. اب جو ہے یہ جو جاہل پیر صاحب ہیں نام نہاد, یہ اپنے دل پہ تھام رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں میں, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے مناقب بیان کرے, ان کے لیے دعا کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, حدیث سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. مجھے تو پتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پرانے ہیں, باقی آپ کو پتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ دیکھیے آپ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے, مناقب حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لکھا ہے, یہ بھی نہیں بول رہے ہیں وہ پیر صاحب نقلی پیر صاحب. یہ دیکھو کیا لکھا ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عمیرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا مانگی, یا اللہ انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یہ حدیث حسن غریب ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ باب باندھ رہے ہیں ان کے مناقب کے, تو کیا یہ بھی 200 سال پرانے ہیں؟ تو کیا اب ان کے یہ حدیث کو اگر کوئی بیان کر رہا ہے اسٹیج پہ, یا امام کے مسجد میں خطیب بیان کر رہے ہیں, اہل سنت و جماعت کے امام بیان کر رہے ہیں, تو کیا آپ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھوکیں گے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہی تو کہہ رہے ہیں, وہی تو فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ کو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک حدیث اور لکھی نیچے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ایک حدیث اور لائے نیچے کہ حضرت ابو ادریس خلانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص بن عمیر بن سعد کو معزول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنایا تو لوگوں نے کہا آپ نے عمیر کو معزول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا. اس پر عمیر نے کہا حضرت معاویہ کا ذکر خیر سے ہی کیا کرو, کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یہ پیر صاحب کو ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ حدیثیں تو پڑھو, یہ حدیث نہیں ہے کیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہیں ہے کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ یہ مناقب آپ کے زبان سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ یہ حضور ہی نے تو بیان کی ہے نا, یہ آج کے 100 سال پرانے 100 سال کے مولویوں نے تھوڑی بیان کی ہیں. یہ حدیث کی کتاب 1300 برس پرانی ہے نا, کیا یہ بھی بیان نہیں کریں گے آپ؟ کیا آپ کے اندر کیا رافضیت گھس گئی ہے؟ یہ آپ کی رافضیت نکالیے, آپ ایک صحابی کا مقام سمجھیے, اندھے مت بنیے, لوگوں کو گمراہ مت کریے. چلو نام نہاد پیر صاحب کو میں نے ترمذی شریف تو بتا دی, شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے. اب اپن چلتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ بھی 1300 برس پرانے ہیں, 1200 سال. یہ ہے 1200 سال سے تو پہلے کے ہی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ بخاری شریف نظر آ رہی ہے آپ کو, دیکھیے سامنے بخاری شریف نظر آ رہی ہے. اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں. یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے, اور عربی میں انہوں نے باب باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, اور یہ نام نہاد پیر صاحب کو بول رہے ہیں کہ امیر شام امیر معاویہ. ارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بولو, یہاں تو ذکر کے نام سے باب باندھے جا رہے ہیں. امام بخاری ذکر معاویہ کا باب باندھ رہے ہیں, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مناقب امیر معاویہ کے باب باندھ رہے ہیں, اور آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہے. کیا پڑھا آپ نے؟ کہا ہے کہ پیر صاحب ہیں آپ. حضرت معاویہ کا ذکر, حضرت ابن ابی عصیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے نماز عشاء کے بعد وطر کی 1 رکعت پڑھی. ان کے پاس حضرت ابن عباس کا آزاد کردہ غلام بھی تھا. اس نے واپس آ کر حضرت ابن عباس کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کچھ نہ کہنا. حضرت عباس اہل بیت ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. کیا کہتے ہیں وہ اپنے آزاد کردہ غلام سے؟ کہ ان سے کچھ نہ کہنا, کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوتے رہے ہیں. اب یہ دوسرے نیچے ایک اور حدیث آئی ہے. حضرت ابن ابی عصیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے امیر المومنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک وہ فقیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بھی پتہ نہیں یہ پیر صاحب جو ہے نام نہاد وارثی صاحب، ڈاکٹر وارثی صاحب جو بھی نام ہے ان کا، ابھی بھی پتہ نہیں ان کو ہضم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ ضد پڑ جائے کہ نہیں حضرت لفظ نہیں آیا ہے، عربی ورڈ میں حضرت لفظ نہیں آیا، تم حضرت کیا کہہ رہا ہو؟ تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ارے جاہل پیر صاحب، اگر حضرت لفظ نہیں آیا ہے تو کیا مناقب میں کمی آ جائے گی؟ میرے کو یہ بتلا دیجئے۔ اگر تمہارے بقول ہاں تو پھر یہ سامنے یہ آپ اسکین پیج دیکھیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر عربی ورڈ کے اندر دیکھ لیجئے آپ، یہ اردو میں ترجمہ حضرت علی کے فضائل و مناقب لکھا گیا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی لکھی ہے اس کے اندر جو باب باندھا ہے اس میں نہیں لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی ورڈ میں حضرت لفظ نہیں ہے، دیکھ لیجئے آپ، اردو میں ترجمہ حضرت علی کے فضائل و مناقب کیا گیا ہے مگر عربی میں نہیں ہے۔ اب وہ پیر صاحب کہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے حضرت نہیں ہے، تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عربی ورڈ میں حضرت لفظ کہاں ہے؟ مناقب تو ہے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مناقب تو لکھا ہے نا عربی ورڈ میں۔ یہ آپ کی جہالت ہے پیر صاحب، جاہل پیر صاحب، اب کیا بولیں آپ کو۔ اب یہ دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب باندھا ہے، مناقب کا باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر اس کے اندر بھی عربی کے اندر حضرت لفظ ورڈ موجود نہیں ہے، حضرت ورڈ عربی میں موجود نہیں ہے۔ تو کیا یہ جاہل پیر صاحب کیا اب ان کا کیا ارادہ ہے بتلائیے۔ اب یہ ایک اور حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے ہیں، مگر اس کے اندر عربی ورڈ کے اندر حضرت لفظ موجود نہیں ہے، حضرت لفظ موجود نہیں ہے۔ اب یہ ضد کر رہے تھے نا کہ حضرت لفظ نہیں آیا، حضرت لفظ نہیں آیا، تو اس لیے نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ گویا ان کے بقول تو ادھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے بھی نہیں آیا ہے، نام سے پہلے بھی نہیں آیا ہے عربی ورڈ میں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے بھی حضرت لفظ نہیں آیا ہے، اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیے سامنے آپ کو اسکرین پیج نظر آ رہا ہے، یہ عربی ورڈ کے اندر جو ہے حضرت لفظ نہیں لکھا ہے۔ تو اب کیا کہنا چاہیں گے، ان کی طبیعت کیا کہتی ہے، ان پیر صاحب کی ان کی طبیعت کیا کہتی ہے کہ اب بھی اپنی جہالت بکیں گے؟ جو بھی کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو، یا کفر نکلا ہو، یا گستاخی ہوئی ہو، یا حدیث پڑھنے میں غلط پڑی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہل لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، اور اہل بیت کا نام لے کے یہ جو صحابہ اکرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، وہ تمام صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی کے موقف پر قائم رکھیں ہم لوگوں کو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر قائم رکھیں۔ یہ اہل بیت کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جاہل لوگ، بے وقوف لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ان سے محفوظ رکھ پروردگار عالم، اور ان کو سچی پکی ہدایت عطا فرما، آمین بجاہ النبی۔